بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اس آخری عشرہ کی طاق راتوں میں کوئی ایک رات ایسی ہوتی ہے جس کا مقابلہ 1000 مہینے بھی نہیں کر سکتے، یعنی لیلۃ القدر۔ اس رات کو پانے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان آخری عشرہ مصنون اعتکاف کرے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آپ جانتے ہیں کہ اعتکاف کے معنی کیا ہیں؟ اعتکاف کے لفظی معنی ہے ٹھہرنا اور رکنا۔ اعتکاف کرنے والا کچھ مدت کے لیے ایک خاص جگہ میں، یعنی مرد مسجد میں اور عورتیں گھر کے خاص حصے میں جس کو اس نے منتخب کیا ہوتا ہے، ٹھہرا اور رکتا ہے، اس لیے اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وفات دے دی۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا اعتکاف فرماتی رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے۔ ایک خندق کی مسافت آسمان و زمین کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ایک دن کے اعتکاف کی تو یہ فضیلت ہے، تو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف کرے گا، اس کا یہ عمل 2 حج اور 2 عمرہ کرنے جیسا ہوگا۔ اعتکاف میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اعتکاف میں انسان دوسرے کاموں سے فارغ ہو کر مسجد میں رہتا ہے، اس لیے اس وقت کو غیر ضروری کاموں اور آرام طلبی میں گزارنے کے بجائے تلاوت ذکر اور اذکار اور نفلی عبادت میں گزارنے چاہیے۔ اعتکاف کے لیے کوئی خاص نفلی عبادت متعین تو نہیں، بلکہ جو میسر ہو سکے انسان کو کرنا چاہیے۔ جو خاص نوافل انسان عام حالت میں نہیں کر پاتا، ان کی ادائیگی کا بہترین موقع ہوتا ہے، اس لیے چند نوافل کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ متفق کے لیے ان پر عمل کرنے میں سہولت ہو۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ تحت الوضو کی نماز کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ تحت الوضو کی نماز 2 رکعت ہے جو وضو کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ہم یہاں ایک حدیث مبارک نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صبح کے نماز کے وقت ارشاد فرمایا، اے بلال، مجھے بتاؤ تو صحیح، اسلام میں تیرا وہ کون سا اعمال ہے جس کے مقبولیت کی زیادہ امید ہو، کیونکہ میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت میں سنی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میرا ایسا عمل تو کوئی نہیں، پر اتنی بات ضرور ہے، جب بھی میں نے وضو کیا، دن میں یا رات کسی بھی وقت، تو جتنا ہو سکا میں نے نماز ضرور پڑھی ہے۔ میرے عزیز بہنوں، ہم آپ کو بتا دیں کہ خواتین یعنی عورتوں کا اعتکاف کیا ہوتا ہے۔ شریعت میں عورتوں کے حیا کا بہت خیال فرمایا ہے اور عورت کی گھر کے 4 دیواری کی عبادت کو پسند کیا گیا ہے، اس لیے خواتین اعتکاف ضرور کرے، لیکن مسجد میں نہیں بلکہ اپنے اپنے گھروں میں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان میں اعتکاف فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، پھر اپنے اعتکاف کی جگہ میں تشریف لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسجد میں اعتکاف کی اجازت چاہی، انہیں اجازت دے دی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہاں ایک خیمہ لگایا۔ اس کے بعد ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معلوم ہوا تو ان کے لیے بھی ایک خیمہ لگایا گیا۔ اس لیے جب ام المومنین
سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو معلوم ہوا تو ان کے لیے بھی ایک خیمہ لگایا گیا۔ دوسرے دن جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، مسجد میں 4 خیمے لگائے ہوئے دیکھے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا۔ آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم اس سے نیکی کا ارادہ کرتی ہو؟ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خیموں کو اکھاڑ پھینکو، تو آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان خیموں کو اکھاڑ پھینک دیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اظہار ناگواری بتلا رہا ہے کہ خواتین کو مسجد میں اعتکاف کے لیے نہیں آنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ازواج مطہرات جیسے مقدس خواتین کے خیموں کو اکھاڑ پھینکنے کا حکم دیا، اور آج کے دور جب ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، ایسے دور میں خواتین کو اپنے اپنے گھروں میں ہی اعتکاف کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی تھی۔ عورتیں اپنے گھر میں نماز پڑھنے والی جگہ کو اعتکاف کریں گی۔ میرے عزیز بہنوں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ عورتوں کے اعتکاف کے مسائل۔ گھر میں جو جگہ نماز کے لیے مخصوص کی ہوئی ہے اس جگہ میں اعتکاف کرے۔ اگر مقرر کی ہوئی نہ ہو تو پھر کسی کمرے کی ایک جگہ مقرر کرے اور اسی میں اعتکاف کرے۔ عورت نے اپنے اعتکاف کے لیے جگہ مقرر کی ہے تو اس کے لیے اس کا حکم مسجد والا ہے، لہٰذا بغیر ضرورت شرعی کے اس جگہ سے دور نہ جائے۔ اگر بغیر ضرورت کے جائے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رمضان کو ہمارے حق میں بخشش کا مہینہ بنا دے، آمین۔